بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی اور عمر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی تھی۔ آپ کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں ایک گوشت گزار کرتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ بھوک اپنے زوروں پر تھی، اس پر مزید بھنی ہوئی بکری کی خوشبو، اف، پیٹ کچھ اور تقاضا کرتا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ بالآخر ایک مدھم سی امید لے کر پڑوسن کے دروازے پر دروازہ کھٹکھٹایا۔ پڑوسن نے دروازہ کھولا اور اندر بلایا تو بھنے گوشت کی خوشبوئیں اور بھی اس میں اضافہ ہو گیا۔ وہ مجھے آگ چاہیے اپنا چولہا جلانے کو۔ خاتون جو خوشبو کی وجہ سے اپنے آنے کا مقصد بھی بھولے جا رہی تھی، ایک دم اپنی آمد کا مقصد بتایا۔ پڑوسن نے بغیر کچھ کہے سنے سوال پورا کر دیا اور خاتون آگ لے کر بوجھے دل کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ آگ کی ضرورت تو تھی نہیں، مگر یہ ایک امید تھی کہ شاید پڑوسن از راہ اخلاق تھوڑا بہت گوشت خاتون کو کھانے کے لیے دے دے، مگر یہ ترکیب ناکام رہی۔ پیٹ نے مزید تقاضا کیا اور تقاضا بڑھا دیا۔ کچھ دیر بعد کچھ سوچ کر خاتون نے ایک بار پھر پڑوسی کا رخ کیا۔ بہانہ تو کچھ اور تھا، مگر مقصد وہی تھا کہ پڑوسن کھانے کو کچھ پوچھ لے، مگر اس بار بھی نتیجہ بے سود رہا۔ بھوک نے حال برا کر دیا تھا اور گوشت کی خوشبو مزید بے چین کیے دے رہی تھی۔ اب ایک تیسری اور آخری بار کوشش کی جائے، کیا پتا پڑوسن کو اب کی بار کچھ خیال آ جائے۔ یہ سوچ کر خاتون نے ہمت جمع کی اور پر امید ہو کر دوبارہ پڑوسن کا دروازہ کھٹکھٹا لیا۔ پڑوسن نے اس بار بھی کوئی سوال و جواب نہ کیا۔ اب خاتون جو کہ بھوک سے بے حال ہو چکی تھی، گھر آ کر رونے لگی اور اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، میری بھوک کا سامان مہیا کر دے۔ دل سے صدا نکلی تھی اور اللہ جو دلوں کا حال جانتا ہے۔ ایک باہمت خاتون محض بھنے گوشت کی خوشبو سے بے حال نہیں ہو رہی تھی، بلکہ واقعی میری یہ بندی بھوک سے پریشان تھی۔ اور کچھ ہی دیر میں وہ یہودی پڑوسن گوشت کا پیالہ لے کر خاتون کو دینے آ گئی۔ خاتون نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اپنے پیٹ کی آگ بجھائی۔ دراصل جب یہ اس یہودی پڑوسن کا شوہر اپنے گھر واپس آیا تو اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ گھر میں کوئی آیا تو نہیں تھا، جس پر اس کی بیوی نے کہا، ہاں پڑوس کی عرب عورت آئی تھی۔ یہودی نے اپنی بیوی سے کہا، جب تک تم اس میں سے کچھ گوشت پڑوسن کو نہیں بھیجو گی، میں اس میں سے کچھ نہیں کھاؤں گا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کھانے کو نظر لگ گئی ہے۔ لہٰذا یہودی کی بیوی ایک پیالہ گوشت کا خاتون کو دے کر آئی اور اس طرح اس خاتون کی بھوک کا سامان ختم ہوا۔ بھوک سے پریشان یہ خاتون کون تھی؟ آپ کو جان کر حیرت ہوگی، یہ خاتون حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ یہ اپنے والد کی طرح نہایت عزم و ہمت والی اور نڈر خاتون تھی۔ اب کا شمار جلیل القدر صحابیات میں ہوتا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی اور عمر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی بھی تھیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی طرف اللہ کے حکم کے مطابق ہجرت کرنے لگے تو حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر سامان سفر درست کیا۔ کھانے کا تھیلا اور پانی کا مشکیزہ باندھنے کو جب رسی یا ڈوری نہیں ملی تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنا وہ کپڑا کمر بند جو عرب عورتیں اپنی کمر کے گرد لپیٹتی تھیں کھول کر اس کے 2 ٹکڑے کیے۔ ایک ٹکڑا اپنی کمر کے گرد لپیٹ لیا اور دوسرے سے مشکیزہ اور کھانے کا تھیلا باندھ کر اون پر لٹکا دیا۔ ایسا کرنے پر پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ذات النطاقین کا عظیم الشان لقب عطا کیا۔ اپنے اس لقب پر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ فخر کیا۔ ایک مرتبہ جب حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فرزند حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کی جائے شہادت پر پہنچی تو حجاج بن یوسف کو وہاں پایا۔ انہیں مخاطب کر کے فرمایا، میں نے سنا ہے کہ تو میرے بیٹے کو تنزن ابن ذات النطاقین کہہ کر پکارا کرتا تھا۔ خدا کی قسم میں ہی ذات النطاقین ہوں، میں نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا توشہ دان اپنے نطاق سے باندھا تھا۔ اس کے علاوہ جب مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد ایک عرصے تک مسلمانوں کے یہاں کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی تو یہودیوں نے مشہور کر دیا کہ ہم نے مسلمانوں پر جادو کر دیا ہے اور اب مسلمانوں کے یہاں اولاد کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے، مگر
حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہ پیدا ہوئے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کو ہجرت کے بعد پیدا ہونے والے سب سے پہلے بچے کی والدہ ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش سے یہودیوں کے مکاریوں کا پول کھل گیا اور وہ بے حد شرمندہ ہوئے۔ وہی مسلمانوں کی اس خبر سے بے حد خوشی بھی ہوئی۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے چند سال نہایت ہی تنگی سے گزارے۔ گھر کے کام کاج کرتی، اپنے قریبی باغ سے کھجوروں کی گٹھلیاں جمع کرتی اور کوٹ کر ان کو کھلاتی، گھوڑے کے لیے گھاس لے کر آتی، پانی بھرتی، مشکیزہ پھٹ جاتا تو خود ہی سی لیتی۔ بنے گوشت کی خوشبو سے بے چین ہونے کا واقعہ انہی دنوں میں پیش آیا تھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ بہت ناپ تول کر خرچ کرتی، مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا اسماء ناپ تول کر خرچ مت کرو ورنہ اللہ بھی ناپ تول کر روزی دے گا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کھلے دل سے آپ نے خرچ کرنا شروع کر دیا اور اللہ کی مہربانی کی اسی وقت سے آپ کے خاوند حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی آمدنی بھی بڑھنے لگی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں اور خالہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو فیاض اور سخی نہیں دیکھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت عبادت گزار خاتون تھیں، اتنی زیادہ عبادت کی وجہ سے عام مسلمانوں میں بے حد احترام اور عقیدت سے جانی جاتی تھی۔ طرح طرح کے مریض آپ کے پاس دم کروانے آتے اور آپ ان کے لیے دعا صحت کرتی۔ اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جبہ مبارک آپ کی بہن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی تھا۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو وہ جبہ مبارک انہوں نے اپنی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تبرک اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھا اور جب گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا تو جبہ مبارک کو دھو کر اس کا پانی مریض کو پلا دیتی۔ اس کی برکت سے بیمار کو شفا حاصل ہو جاتی تھی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بچپن کے واقعات میں جہاں بہت سے اور واقعات یاد ہیں، وہیں واقعہ فیل میں شریک 2 فیل بانو کا پورا حلیہ بھی ان کو یاد تھا، جنہیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچپن میں بھیک مانگتے دیکھا تھا۔ واقعہ فیل میں یوں تو سارا لشکری تباہ و برباد ہو گیا، لیکن یہ فین بان اللہ اس حال میں زندہ چھوڑ دیے گئے کہ دونوں اندھے اور بہرے ہو گئے اور وہ مکہ کی گلیوں میں بھیک مانگا کرتے تھے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حواری رسول حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہوا، جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی بھی تھے، مگر 31 ہجری میں شوہر سے علیحدگی کے بعد حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مستقل رہنے لگی تھی، جنہوں نے نہایت سعادت مندی کے ساتھ اپنی شہادت تک والدہ کی خدمت کی۔ حضرت عبداللہ کی شہادت جہاں حضرت عبداللہ کی بہادری اور شجاعت کی داستان ملتی ہے، وہیں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی جرأت اور بے مثال استقامت کا بھی درس دیتی ہے۔ جب حجاج بن یوسف نے ان کی فوج کا محاصرہ کر لیا تو ایک محاصرے کے دوران حضرت عبداللہ اپنی والدہ سے ملنے آئے تھے۔ ان دنوں والدہ کچھ بیمار تھیں۔ تسلی دینے کے بعد حضرت عبداللہ کے منہ سے نکل گیا کہ موت میں آرام ہے۔ بولی شاید تم کو میرے مرنے کی آرزو ہے کہ بڑھاپے کی تکلیف سے نجات پا دوں، لیکن میں تمہارا انجام دیکھ کر مرنا چاہتی ہوں۔ اگر تمہیں شہادت نصیب ہو تو اپنے ہاتھوں سے تمہارا کفن دفن کروں، اور اگر تم فتح پاؤ تو مجھے خوشی ہو۔ اور اس واقعے کے چند دن بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی۔ شہادت کے بعد کئی دن لاش سولی پر لٹکتی رہی۔ بالآخر عبد الملک بن مروان کی مداخلت سے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مل گئی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ام المؤمنین صاحبزاد پیاری بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن بھی تھی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے دعا کیا کرتی تھی کہ یا اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک میں اپنے بیٹے کا کفن دفن نہ کر لوں۔ شہادت کے چند دن بعد حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بھی وفات پائی۔ وفات کے وقت آپ کی عمر تقریباً 100 کے قریب تھی، لیکن دانت سارے سلامت تھے اور اس بڑھاپے میں بھی پورے حواس موجود تھے۔ آپ سے 56 احادیث مروی ہیں۔ آپ کی بہادری، شجاعت، استقامت اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آج بھی ہم سب مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں آپ، اور ہمیشہ رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی قبر پر ہزاروں کروڑوں رحمتوں و برکتوں کا نزول فرمائے، آمین۔